أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا، نہ کھاؤ تم، اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، ناحق طریقے سے، الا ان تکون تجارتا، مگر یہ کہ ہو تجارت، عن تراض منکم، آپس میں رضامندی کے ساتھ، ولا تقتلوا، اور نہ قتل کرو، انفسکم، اپنی جانوں کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، بکم رحیما، تمہارے ساتھ مہربانی کرنے والا، ومن یفعل ذلک، اور جس نے کی یہ کاروائی، عدوانا، زیادتی کرتے ہوئے، وظلما، اور ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا، پس عن قریب ہم اسے ڈالیں گے آگ میں، وکان ذالک، اور ہے یہ چیز، علی اللہ، اللہ پر، یسیرا، آسان، ان تجتنبوا، اگر تم اجتناب کرو گے، اگر تم بچو گے، کبائر، ان بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم مٹا دیں گے تم سے تمہارے چھوٹے گناہ، وندخلکم، اور ہم داخل کریں گے تمہیں، مدخلا، داخل ہونے کی جگہ، کریمہ، جو بڑی عزت والی ہو، ولا تتمنوا، اور تم نہ آرزو کرو، ما، اس چیز کی، فضل اللہ بہ، کہ فضیلت دی ہے اللہ تعالی نے اس چیز کے ذریعے، بعضکم، تم میں سے بعض کو، علی بعض، بعض پر، للرجال، مردوں کے لیے، نصیب، حصہ ہے، مما، اس چیز سے، اکتسبوا، جو انہوں نے کمایا، وللنساء، اور عورتوں کے لیے، نصیب، حصہ ہے، مما، اس چیز سے، اکتسبنا، جو انہوں نے کمایا، واسألوا اللہ، اور سوال کرو تم اللہ تعالی سے، من فضلہ، اس کی مہربانی کا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، بکل شیء، ہر چیز کو، علیما، جاننے والا۔ پہلے ربط سمجھیں پھر آگے چلتے ہیں۔ ابتدائی صورت میں یتیم کے مال، وراثت کے احکام، بے سہارا عورتوں کے متعلق احکام بیان کیے گئے تھے۔ پھر حدود اللہ سے تجاوز کی ممانعت فرمائی۔ اب ان آیات میں فرمایا، کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، اور نہ کسی کو قتل کرو، کسی کے مال اور جان میں تصرف کرنے کی اجازت نہیں۔ اور پیچھے آپ نے پڑھا تھا، سنن الذین من قبلکم، تو ناحق طریقے سے کسی کا مال کھانا یا کسی کی جان میں تصرف کرنا، یہ اس کے بھی خلاف ہوگا۔ تم نے چلنا ہے تو انبیاء اور صالحین کے راستے پر چلنا ہے۔
فرمایا ناجائز طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، یعنی چوری، غصب، سود، رشوت، خیانت، ان طریقوں سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ ہاں البتہ تجارت کے ذریعے سے مال کمانا، مال حاصل کرنا یہ جائز ہے، اور تجارت ہوتی ہے آپس میں رضامندی کے ساتھ۔ تجارت آپس کی رضامندی کے ساتھ ہوتی ہے، بغیر رضامندی کے تجارت نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں۔ جو دکان سے جو چیز لی جاتی ہے اس میں دکاندار کی بھی اور خریدنے والے کی بھی رضامندی ہوتی ہے تو تب چیز لی جاتی ہے نا۔ ہاں بعض اوقات یہ کرنا کہ دکاندار کے ساتھ کسی چیز کا ریٹ کر کے وہ کہتے ہیں 1000 کی ہے، آپ کہتی نہیں جی ہم تو 800 دیں گے، وہ نہیں مانتا، آپ چیز اٹھا کے پیسے رکھ کے آ جاتی ہیں، یہ رضامندی نہیں، ایسے کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے کرنا جائز نہیں ہے۔ تجارت ہوتی ہی تب ہے جب اس میں بھی ایجاب قبول ہو، خریدنے والا خریدتا ہے اور دینے والا دے دیتا ہے، پھر یہ اس پر قبضہ کر دیتا ہے۔ باقی تجارت کی بے کی بہت ساری اقسام ہیں، وہ پھر کسی مقام پر بات کریں۔ آگے قتل کی ممانعت بیان فرمائی، فرمایا آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ کرو، قتل نہ کرو۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ کیوں کہا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو؟ آپ آیت میں غور کریں نا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، تو اپنے آپ کو قتل کرنے سے کیا مراد؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب تم سارے ایک آدم کی اولاد ہو، سارے مسلمان ہو، دین بھی تمہارا ایک ہی ہے، تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرنا اپنے آپ کو ہی قتل کرنا ہے۔ اس لیے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ ایک بات، اور دوسری بات یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجئے، اپنے قتل سے مراد حقیقتاً اپنا ہی قتل مراد ہے، مطلب یہ کہ خودکشی نہ کرو، تم اپنی جان کے مالک نہیں ہو، اس میں تصرف کرنے کی، خودکشی کرنے کی اجازت نہیں، تو اس لیے ایسے امور کا ارتکاب کرنا جس میں خودکشی ہوتی ہو یہ جائز نہیں۔ اور اگر کوئی کہیں پر خودکشی کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے، لوگ اس کے ساتھ ہمدردیاں جتلانا شروع کر دیتے ہیں، اس نے حرام طریقے سے اپنی جان کو لیا ہے، وہ قابل رحم نہیں ہے کہ اس پر ہمدردیاں کی جائیں اور اس کے لیے آوازیں اٹھائی جائیں۔ خودکشی کرنے والے کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں۔ فرمایا جو شخص یہ کام کرے گا، ناحق مال کھائے گا، قتل کرے گا، اسے آگ میں ڈالا جائے گا، اور یہ بھی ساتھ فرما دیا کہ یہ آگ میں ڈالنا اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ یہ ظلم اور عدوان آپ نے آیت میں پڑھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ عدوان کا معنی ہے زیادتی میں حد سے گزر جانا۔ عدوان کا معنی ہے زیادتی میں حد سے گزر جانا، اس کو عدوان کہتے ہیں۔
اور ظلم کہتے ہیں کسی کے حق میں ناحق دست درازی کرنا، کسی کے حق میں ناحق دست درازی کرنا، اس کو کہتے ہیں ظلم۔ تعریف سمجھ آ گئی دونوں کی؟ یہ قید اس لیے لگائی ہے کہ قصاص کسی کے ذہن میں یہ نہ جائے کہ یہ قصاص لینا تو ظلم ہے، اس لیے یہ قید لگائی کہ قصاص کے ذریعے سے کسی کو مارنا یہ حق پہ مارنا ہے، اور دیت میں مال لینا یہ حق پہ لینا ہے، یہ ظلم بھی نہیں، عدوان بھی نہیں۔ تو یہاں تک جن گناہوں کا تذکرہ ہوا یہ سب کبیرہ گناہ ہے، یاد رکھیے گا۔ اب آئندہ آیت میں ان کبیرہ گناہوں سے بچنے کی ترغیب دی ہے، اور بچنے پہ دو وعدے فرمائے ہیں۔ پہلا وعدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور دوسرا وعدہ یہ کیا کہ تمہیں جنت میں داخل کرے۔ فرمایا ان بڑے گناہوں سے پرہیز کرو، دور رہو، تو ہم تمہیں وعدہ دیتے ہیں کہ چھوٹے و صغیرہ گناہ مٹا کر ہم تمہیں پاک صاف کر دیں گے، تمہارے نامہ اعمال سے صغیرہ گناہوں کو مٹا ہی دیں گے جب تم بڑے گناہوں سے بچو گے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن کبیرہ گناہوں سے تمہیں منع کہ ان سے بچو، نکفر عنکم سیئاتکم، تو صغیرہ ہم خود ہی معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور داخل کریں گے عزت والی جگہ میں۔ دیکھیں نا، نیک اعمال سے بھی صغیرہ گناہ کیا ہوتے رہتے ہیں؟ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ وضو کیا، صغیرہ گناہ معاف ہو گئے، نماز پڑھی، صغیرہ گناہ معاف ہو گئے، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان، صغیرہ گناہ معاف ہو گئے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں۔ ایک آدمی سے ایک گناہ ہوا، صغیرہ گناہ تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، بات کی، آپ نے کہا چلو بھی نماز تو پڑھو بھائی، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر اس نے ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا ابھی ہمارے پیچھے نماز پڑھی؟ اس نے کہا جی پڑھی ہے۔ فرمایا گناہ مٹ گیا بس۔ فرمایا گناہوں سے بچو گے، عزت کے مقام میں داخل کریں گے، لیکن اگر نہ بچے تو پھر یہ وعدہ نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، چاہے تو وہ معاف کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو معاف، لیکن وعدہ نہیں ہے۔ وعدہ اسی کے ساتھ ہے جو کبیرہ سے بچے۔ معتزلہ کے نظریہ جو باطل ہے اس کا رد بھی ہو گیا، وہ کہتے ہیں گناہوں پہ سزا دینا اللہ پہ لازمی اور ضروری ہے، حالانکہ اہل سنت کے ہاں ایسی بات نہیں ہے، ضروری اور لازمی نہیں ہے، اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک کے علاوہ اللہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ اپنے پاس گناہ کبیرہ کی تعریف لکھ لیجئے، گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ بہت تعریفیں کی ہیں گناہ کبیرہ کی، لیکن یہ تعریف بہت ہی اہم اور بہترین تعریف ہے جو میں لکھوا رہا ہوں، آپ کو لکھیں۔ سب سے بہترین تعریف یہ ہے، کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس پہ اللہ اور اس کے رسول نے دنیا میں غصہ یا اس پر کوئی حد مقرر کی ہو، اور آخرت میں عذاب عظیم مرتب کیا ہو، یا اس کے کرنے والے پر لعنت کی ہو، یا کفر کے ساتھ موسوم کیا ہو۔ اور صغیرہ وہ ہے جس سے منع تو فرمایا ہے لیکن اس پہ غضب اور لعنت نہیں کی، یہ ہے کبیرہ اور صغیرہ۔ باقی کبائر کتنے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے
کہ 7 سے لے کر 70 کے قریب ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سورۃ النساء کے شروع سے لے کر یہاں اس آیت تک جو بھی آپ نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن جن باتوں کی بھی ممانعت کیا وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ کبیرہ ہیں۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بتا کیوں نہیں دیا کہ یہ صغیرہ اور یہ کبیرہ ہیں؟ فرق ہو جاتا، ہر کسی کو پتہ چل جاتا یہ والے صغیرہ اور یہ والے کبیرہ، اللہ نے بتا کیوں نہیں دیا؟ تو جواب سمجھیں، جواب یہ ہے اگر صغیرہ اور کبیرہ کو ممتاز کر دیا جاتا، دونوں میں فرق کر دیا جاتا، الگ الگ بتا دیا جاتا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ صغیرہ ہے، تو لوگ صغیرہ گناہ کو ہلکا سمجھ کے کرنا شروع کر دیتے، بچتے ہی نہ، پرواہ نہ کرتے، نہیں صغیرہ ہے چھوڑو چلو جانے دو۔ اور شیطان کا گناہ کرانے کا طریقہ بھی یہی ہے، وہ شروع میں ذہن میں ڈالتے کون سا بڑا گناہ کر لو کوئی بات نہیں، کرتے کرتے پھر کبیرہ بھی کر لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہوں کے کبیرہ ہونے کی نص فرما دی ہے، حدیث میں آتا ہے بعض گناہوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ بتایا ہے کہ وہ کبیرہ ہیں، جیسے بخاری کی روایت میں، مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، نمبر 2 ناحق قتل کرنا، نمبر 3 والدین کی نافرمانی کرنا، نمبر 4 جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 جادو کرنا، نمبر 7 زنا کرنا خاص کر پڑوسی کے ساتھ، نمبر 8 میدان جہاد سے بھاگنا، نمبر 9 اولاد کو قتل کرنا فقر کے ڈر سے کہ بچے کھائیں گے کہاں سے، تو یہ خاندانی منصوبہ بندی وغیرہ یہ سب اسی میں آتا ہے، کبیرہ گناہ۔ نمبر 10 پاک دامن پہ تہمت لگانا۔ یاد رکھیں ان 10 کے اندر کبائر بند نہیں ہیں، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ کبیرہ گناہ ایسے ایسے ہوتے ہیں، ورنہ کبیرہ گناہ اور بھی بڑے ہیں۔ حدیث میں ان 10 کو بتا کر یہ سمجھا دیا کہ کبیرہ گناہ اس طرح کے ہوتے ہیں، ورنہ حدیث میں اور گناہوں کی بھی صراحت موجود ہے کہ وہ کبیرہ ہے، جیسے بلا عذر 2 نمازوں کو جمع کرنا، فرمایا جو بلا عذر 2 نمازوں کو جمع کرے گا وہ ابواب کبائر میں سے ایک دروازے پہ پہنچ گیا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں اطراف و کناف میں جمع بین الصلاتین سے ممانعت کا فرمان جاری کر دیا۔ ایک ضابطہ صغیرہ اور کبیرہ کا بعض عارفین نے لکھا ہے کہ کبیرہ گناہ 3 چیزوں میں بند ہیں۔ نمبر 1 اتباع ہوا، یعنی اپنے نفس کی اتباع کرنا، نفسانی خواہشات اور لذتوں کی پیروی کرنا، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ قطرمی وغیرہ اور یہ ساری چیزیں اپنے نفس پرستی، یہ سارا اتباع ہوا میں آ کے سارے کبیرہ گناہ۔ اور نمبر 2 حب دنیا، اس میں بہت سارے گناہ آ جاتے ہیں، مثلا قتل کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، سود خوری، مال یتیم کھانا اور جھوٹی گواہی دینا اور خیانت کرنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے حب دنیا ہیں۔ حب دنیا یہ سب اسی میں شامل ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ۔ اور نمبر 3 غیر اللہ پہ نظر رکھنا، یہ تیسرا ضابطہ ہے، غیر اللہ پہ شرک، نفاق، ریا، یہ سب اسی قبیل سے۔ تو ان 3 ضابطوں پر جو جس اتر رہی ہے وہ سارے کبیرہ گناہ ہے۔ یہ بات عارفین نے یہ بات لکھی ہے۔ باقی علماء نے اور بھی بہت سارے جمع کیے، مثلا بدگمانی کرنا، تانا دینا، کسی کو برے لقب سے پکارنا، کسی پر عیب لگانا، کسی کی غیبت کرنا، دھوکہ دینا، چغلی کرنا، تہمت لگانا، عار دلانا، کسی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار کرنا، تکبر کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا، اور ایسے ہی اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرنا،
عمر میں جو بڑے لوگ ہیں ان کی عزت نہ کرنا، بھوکوں اور ننگوں کے ساتھ مدد نہ کرنا، کسی اور کی میراث پر دعویٰ کرنا، بھیک مانگنا، چوری کرنا، داڑھی منڈوانا، کافروں اور فاسقوں کی مشابہت والا لباس پہننا، مردوں کو عورتوں کا حلیہ بنانا، عورتوں کو مردوں جیسا حلیہ بنانا، جھوٹی گواہی دینا، یتیم کا مال کھانا اور رشوت لینا، رشوت کے معاملے میں آنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، ظلم کرنا، بغیر اجازت کسی کی چیز استعمال کرنا، باقی سود کا ذکر آ گیا، سود کھانا الگ گناہ، سود دینا الگ گناہ، سود لینا الگ گناہ، سود لکھنا الگ گناہ، سودی معاملے پر گواہ بننا الگ گناہ، یہ سارے الگ الگ کبیرہ گناہ ہیں۔ سودی معاملے پر گواہ بننا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ وعدہ خلافی کرنا، مردوں کو لباس ٹخنوں سے نیچے پہننا، شلوار یا پینٹ وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ شریعت کے مطابق وراثت تقسیم نہ کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ عورتوں کو وراثت سے محروم کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ بیوی کو مہر نہ دینا کبیرہ گناہ ہے۔ بیوی پر ظلم کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ بیوی کا شوہر کی جائز امور میں نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ بیوی اگر اپنے خاوند کی بات نہیں مانتی، نافرمانی کرتی ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بیوی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، شوہر اگر بلاتا ہے کہتی ہے اچھا تھوڑی دیر صبر کریں آتی ہوں، نہیں، فوراً آنا۔ ریاکاری کرنا، پڑوسی کو تکلیف دینا، قطع رحمی کرنا، فرائض کو چھوڑنا، کینہ رکھنا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، خود پسندی کرنا، بخل کرنا، مال کی ہرس کرنا، کسی جاندار چیز کو جلا دینا، حرام طریقے سے مال کمانا اور مال کو گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا، یہ الگ کبیرہ ہے۔ مزدور سے کام کرا کر اس کو مزدوری نہ دینا، خودکشی کرنا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، یہ 70 کے قریب میں نے آپ کو گنوا دیا، یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ باقی اگلی آیت میں دیکھیے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ، اس آیت کا پچھلی سے ربط یہ ہے، گزشتہ آیت میں فرمایا شہوات کی پیروی نہ کرو، ناحق کسی کا مال نہ کھاؤ، اب فرمایا کہ کسی کی کوئی فضیلت دیکھ کر، امتیاز دیکھ کر اس کی آرزو نہ کرو کہ کاش میں ایسے ہوتا۔ شان نزول یہ ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑی سمجھدار عورت تھی، افقہ النساء ان کو کہا گیا ہے، بات کرنے کا بڑا ڈنگ اور بڑا سلیقہ آتا تھا، بڑی سمجھدار خاتون تھی۔ اگر عورتوں میں لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ام سلمہ حل کروا دیتی مسئلہ۔ عورتیں کچھ جمع ہو کر ان کے پاس آئیں، کہنے لگیں کہ سارا ثواب تو مرد لے اڑے، ہمارے پاس کیا بچا؟ یہ نہیں انہوں نے کہا ہوگا، میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جی ہم تو بس جھاڑو دینا، برتن دھونے، کپڑے دھونے، ہمارے لیے کیا بچا؟ ثواب سارا مرد لے گئے۔ جہاد وہ کرتے ہیں، اذانیں وہ پڑھتے ہیں، نماز وہ پڑھاتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے کیا بچا؟ تو فرمانے لگی چلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے میں بتاؤں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو آپ نے فرمایا کہ عورتیں تو مفت میں سارا کچھ لے گئی۔ کہنے لگی وہ کیسے؟ فرمایا میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر کسی عورت کا خاوند مؤذن ہے، وہ اذان وہ دیتا ہے، ثواب عورت کو بھی اتنا ہی ملتا ہے۔ کسی عورت کا خاوند مجاہد ہے، میدان جہاد میں جہاد کر رہے ہیں، جتنا ثواب اس کو وہاں مل رہا ہے اتنی بیوی کو گھر میں مل رہا ہے۔ کسی عورت کا خاوند امام ہے، جتنا ثواب نماز پڑھانے کا اس کو ملتا ہے اتنی اس کی بیوی کو مل رہا ہے، کیونکہ سبب تو سارا یہ بنی ہے نا، پیچھے کھانا اس نے دیا، کپڑے اس نے دھو کے استری کر کے دیے، تو ثواب سارا اس کو بھی مل رہا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لیے کیا بچا، تو ادھر سے اس پر یہ آیت بھی نازل ہو گئی
جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے کسی کو دی ہے تو اس میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کاش یہ مجھے مل جائے. جس طرح ظاہری طور پر دوسرے کے مال دولت اور فضل کی طرف نظر کرنا جائز نہیں ہے، اس طرح کسی کے باطنی شرافت اور باطنی تفوق پر نظر رکھنا بھی جائز نہیں ہے. یہ انسان کو حسد پر آمادہ کر دیتی ہے یہ چیز، اور حسد کرنا ناحق مال کھانے اور قتل کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے. فرمایا اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اس سے مراد وہ فضائل اور کمال ہیں جو وہ بھی ہیں، یاد رکھیں، جو من جانب اللہ ہے، معاذ اللہ کا عطیہ ہے. بندے کے اپنے عمل اور اختیار کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اور نہ بندے کو اس کے اختیار ہے. جیسے شکل، صورت، حسن، جمال، مرد ہونا، عورت ہونا، عربی ہونا، اجمی ہونا اپنے اختیار میں ہے. کسی کے میں عربی ہو جاؤں، کسی کے اپنے اختیار میں ہے میں سفید ہو جاؤں، کسی کے اپنے اختیار میں ہے کہ میں زیادہ خوبصورت بن جاؤں، یا کسی عورت کے اختیار میں ہے کہ مرد بن جائے، یا کسی مرد کے اختیار میں ہے کہ عورت بن جائے. نہیں ہے. تو ایسی باتوں کی تمنا کرنے کی اجازت نہیں ہے. کاش ہم بھی مرد ہوتے. عورتوں نے تمنا کی تھی نا، کاش ہم بھی مرد ہوتے، کیا ہمیں بھی اتنا ثواب ملتا. فرمایا یہ اس طرح کی تمنا کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ امور وہبیہ ہیں اور خلقیہ ہیں، ان کی طرف نظر رکھنے کی ممانعت ہے. ہاں ان فضائل اور کمال کو حاصل کرنے کی تمنا کرو جس میں تمہارے اختیار اور عمل کو دخل ہے، جو تمہاری محنت، اکتساب، کوشش سے جو کام ہو سکتا ہے اس پہ کرو. مردوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا. لہذا عمل کے ذریعے فضل طلب کرو. آخرت کی فضیلت پانے کا دار و مدار بھی عمل پر ہے. اعمال اختیاریہ میں کسی کے لیے پابندی نہیں ہے. یہ تم بھی حاصل کر سکتے ہو، محنت کرو تم بھی حاصل کرو، اور دوسروں سے زیادہ ثواب کما سکتے ہو. اس نے فرمایا کہ اعمال صالحہ میں دوسروں سے آگے بڑھو. فاستبقوا الخیرات والسابقون السابقون اولئک المقربون. اعمال اختیاریہ میں سستی نہ کرو، ان میں آگے بڑھو. اور اعمال اختیاریہ میں سستی کرنا اور امور وہبیہ کے پیچھے پڑنا یہ فضول کام ہے. اور کاش میں فلاں ہوتا. سمجھیں خلاصہ کلام کیا ہے اس پوری بحث کا. فضائل کی دو اقسام ہیں جو وہبیہ ہیں، یعنی فضائل وہبیہ کی دو اقسام ہیں. نمبر ایک، یعنی جو قدرتی فطرتاً دیے جاتے ہیں، اپنے عمل سے حاصل نہیں کیے جا سکتے. نمبر ایک وہ جن میں عادتاً تغیر اور تبدل نہیں ہوتا، جیسے عورت کا مرد ہونا، یا مرد کا عورت ہو جانا، یا شریف النسب ہو جانا، یا نبی ہونا. ایسے کاموں کی دعا کی اجازت بھی نہیں ہے، یاد رکھیں. مثلا کوئی عورت کہتے یا اللہ مجھے مرد بنا دے، یہ دعا کرنا جائز نہیں ہے. مرد کہتے یا اللہ مجھے عورت بنا دے، یہ دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے. یا ایسی کوئی آدمی کسی کم خاندان کے کہتے یا اللہ مجھے سید بنا دے، کیسے بنے گا؟ ایک امتی اٹھ کے کہتے یا اللہ مجھے نبی بنا دے، کیسے بنے گا؟ یہ وہبی چیزیں ہیں، ان کی دعا کرنے کی اجازت نہیں. اور دوسری قسم وہ ہے جس میں تغیر اور تبدل ہوتا ہے، جیسے امیری، غریبی، بادشاہ، جاہ و جلال. تو ایسے امور کی تمنا یہ ایک حوث ہے، اور کیا ہے. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، غیر کے حصہ پہ نظر نہ رکھو، غیر کے حصہ کو پانے کی تمنا نہ کرو. جس طرح اس نے دوسروں کو دیا ہے تمہیں بھی دے گا. ہاں اختیاری چیزوں آخرت بنانے والے اعمال ہیں، ان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ان کی تمنا کرو. یا اس طرح کی بات کرنا، مثلا ایک بات سمجھا رہا ہوں. کسی عورت نے دیکھا کوئی آدمی بہت اچھا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی، اور وہ شادی شدہ ہے اور یہ بھی شادی شدہ ہے، اور یہ عورت کہتی ہے کاش میرا شوہر یہ ہوتا. ایسی تمنا کرنے کی اجازت نہیں ہے. یا مرد ہے وہ یہ تمنا رکھتے نہیں، ایسی اجازت. تو اس بات سے اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بات جانتا ہے، اسے خوب معلوم ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے. جو تمہارے لیے بہتر ہوگا اللہ تمہیں وہی چیز دے گا. اس لیے مانگتے رہنے اللہ تعالیٰ سے
ان چیزوں کو مانگنے جو اختیاری چیزیں ہیں، آخرت کی خیر فضل بلائی مانگنی، اور وہ چیز اگر تمہارے لیے اللہ کے ہاں بہتر ہوگی اللہ کو دے دے گا، بہتر نہیں ہوگی اس کے عوض میں اللہ جنت میں نعمتیں دے دے گا۔ اس لیے اعمال صالحہ میں کوشش کرنی ہے، ان میں آگے بڑھنا ہے، دنیاوی برتری کا خیال دل میں نہیں لانا چاہیے۔ باقی یہ بات کہ کسی کو مرد کسی کو عورت بنا دیا، کسی کو سفید اور کسی کو کالا بنا دیا، کسی کو گورا کسی کو گندمی بنا دیا، یہ ایسا کیوں کیا، تو یہ فضول بحث ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، اور نہ یہ گرہ کھلنے والی اور حل ہونے والا مسئلہ ہے۔ ہاں بس یہ ہے کہ جو امور اختیاریہ ہیں ان میں کوشش کرو اور ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بھی دے۔ اب وہ روزے رکھنے سے ملیں گے، نمازیں پڑھنے سے ملیں گے، دعائیں کرنے سے ملیں گے، ہاں جو وہ بھی ہیں ان میں پڑھنے کی کہ کاش میں مرد ہوتی، میں مرد ہوتا، مرد کے کاش میں عورت ہوتی، نہیں، اس طرح کی تمنائیں کرنا جائز نہیں۔ چلیں بس۔